گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس۔ جناب اسپیکر، صاحب حیثیت طبقے پر ٹیکس کا بوجھ منتقل کرنے کی ہماری اس پالیسی کے تسلسل میں 1600 سی سی سے زائد کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ مزید برآں الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے 2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح موجودہ 100% سے بڑھا کر 200% کی جائے گی۔ ونڈ فال گین پر ٹیکس۔ بینکنگ سیکٹر نے اعلیٰ شرح سود اور سرکاری سیکیورٹیز میں محفوظ سرمایہ کاری کی وجہ سے غیر معمولی آمدن حاصل کی ہے، لہذا ٹیکس کی حقیقی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکسز کی موجودہ شرح 39% سے بڑھا کر 45% کرنے کی تجویز ہے۔ پاکستان کسٹمز۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ میں زراعت سے متعلق فارم میکنائزیشن اور لاجسٹکس کے لیے بہت سی امدادی اقدامات کیے گئے ہیں۔ زرعی شعبہ اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے زرعی مشینری پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، جس میں آبپاشی، نکاسی آب، کاشتکاری، فصلوں کی کٹائی اور اس کی پروسیسنگ، گرین ہاؤس فارمنگ اور پودوں کے محفوظ بنانے کی آلات وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر زرعی صنعتوں کے ساز و سامان، مشینری اور زرعی شعبے پر قائم صنعتوں کے لیے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ ملک میں صنعتی معیشت کو فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف مینوفیکچرنگ سیکٹر سے متعلقہ 400 ٹیرف ہیڈ لائنز پر کسٹم ڈیوٹی، اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے، جس میں سے 350 آئٹمز میں ٹیکسز کی کمی کی جا رہی ہے۔ ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی اشیاءوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا کم کر دی گئی ہے۔ تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سے معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، چونکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس لیے اس شعبے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیرف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 سے زیادہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ بینڈیجز بنانے والی صنعت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثناء دیا گیا ہے تاکہ اس سے میڈیکل آئٹم کی مقامی سطح پر پیداوار کی لاگت مزید کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیرف سے چھوٹ اور رعایتیں دی گئی ہیں۔